سعودی عرب میں کووڈ سے نمایاں کمی کے بعد پابندیوں کا بھی کیا جا رہا ہے خاتمہ۔ 2 سال بعد خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں اعتکاف کی دے دی گئی اجازت۔ عمرہ زائرین کے لیے ویکسینیشن، PCR ٹیسٹ اور کوارنٹائن کی شرط کا بھی ہوا اختتام۔ سماجوادی پارٹی سربراہ و اعظم گڑھ کے رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو اور پارٹی کے سینئر رہنما و رامپور سے رکن پارلیمنٹ اعظم خان نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے دیا استعفیٰ۔ اکھلیش اور اعظم خان کے MP ہونے کے ساتھ حال ہی میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں جیت درج کرنے کے بعد اسمبلی کی رکنیت کا سرٹیفکیٹ تھا اور ایسے میں ان قائدین کو کسی ایک ایوان سے استعفیٰ دینا تھا لازمی۔ پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر دونوں نے اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا کیا فیصلہ۔ ہریانہ اسمبلی میں کانگریس کے واک آؤٹ کے درمیان زبردستی تبدیلی مذہب کے خلاف ایک بل کیا گیا منظور۔ غیر قانونی تبدیلی مذہب بل 2022 کے مطابق اگر کوئی تبدیلی مذہب لالچ، جبر، دباؤ یا جعل سازی کے طریقوں کے ذریعے ہوگا تو 5 سال قید اور کم سے کم 1 لاکھ روپے جرمانے کی ہو سکتی ہے سزا۔ بل کے مطابق شادی کی نیت سے بھی مذہب کو چھپانا قابل سزا جرم میں ہوگا شمار اور 3 سال کی ہوگی سزا۔ اجتماعی تبدیلی مذہب پر بھی کم از کم 5 سال یا 10 سال کی بھی سزا اور 4 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا عائد۔ دہلی کے 78,000 خاندانوں کو پکے مکانات دے گی دہلی حکومت۔ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں مختلف پروجیکٹ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کیجریوال نے کیا دریافت۔ پہلے مرحلے میں 16,000 خاندانوں کو پکے مکانات میں کیا جائے گا منتقل۔ 2024 تک ہدف کو کر لیا جائے گا حاصل۔ ریاست تلنگانہ کے سکندرآباد میں بدھ کی صبح موجود لکڑی کے گودام میں آتش زدگی کا پیش آیا دلخراش واقعہ۔ بھوئی گوڑا کے پرہجوم علاقے میں واقع گودام میں صبح 3 بجے بھڑک اٹھی آگ۔ 2 منزلہ عمارت میں محو خواب تھے مہاجر مزدور۔ 11 مزدوروں کی ہلاکت کی ہے اطلاع۔ کمرے سے چھلانگ لگا کر ایک مزدور نے بچائی اپنی جان۔ کثیر دھویں کے باعث باہر نکلنے میں دیگر مزدور رہے ناکام۔ وزیر اعلیٰ KCR اور مودی نے کیا افسوس کا اظہار۔ KCR نے 5 لاکھ روپے تو مودی نے 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا کیا اعلان۔ تلنگانہ میں 14 جولائی سے EAMCET 2022 کا ہوگا آغاز۔ وزیر تعلیم نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں تواریخ کو دی قطعیت۔ 13 جولائی کو ہوگا TS EAMCET جولائی 14، 15، 18، 19 اور 20 کو ہوگا منعقد، جبکہ 14 اور 15 جولائی کو ایگریکلچر کے لیے ہوگا انٹرنس ٹیسٹ۔ انجینئرنگ کے لیے 18، 19، 20 جولائی کو ٹیسٹ کا ہوگا انعقاد۔ 23 علاقائی مراکز میں 105 امتحانی مراکز پر منعقد ہوں گے یہ کامن انٹرنس ٹیسٹ۔ امریکہ کی کالوے گولف کمپنی حیدرآباد میں شروع کرے گی اپنا بزنس۔ حیدرآباد میں ڈیجی ٹیک کمپنی کے قیام کے لیے معاہدے پر ہوئے دستخط۔ وزیر IT KTR نے کالوے گولف کمپنی کو ریاست تلنگانہ میں صنعتوں کے قیام کے لیے مسائل سے پاک پالیسیوں سے کروایا واقف۔ کمپنی نے کہا وہ بزنس کے ذریعے 300 افراد کو ملازمتیں کرے گی فراہم۔ کمپنی کی ایک ٹیم اپنے بزنس کے آغاز کے لیے عنقریب تلنگانہ کا کرے گی دورہ۔ مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کی MD واٹر ورکس دانا کشور سے پانی اور ڈرینیج کے مسائل پر کامیاب نمائندگی۔ خیرتآباد کے واٹر ورکس دفتر میں دانا کشور کا اجلاس۔ سیوریج مسائل پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے مسائل کو ختم کرنے کے اقدامات کی دی ہدایت۔ رمضان کی آمد کے موقع پر مساجد کے مین ہولز کو اوور فلو ہونے سے رکھے محفوظ اور آنے والے 10 دن تک رمضان کی تیاریوں کے لیے کام کرنے کی دی ہدایت۔ ضرورت کے مطابق پانی سربراہ کرنے کا بھی دیا مشورہ۔ تلنگانہ اسٹیٹ سوسائٹی فار ٹریننگ اینڈ امپلائمنٹ پروموشن دھروو کنسلٹنگ کے تعاون سے اور AIMIM ملک پیٹ کے رکن قانون ساز احمد بلالہ کے ساتھ مل کر 26 مارچ ہفتے کو شہر میں ایک مفت جاب فیئر کا ہوگا انعقاد۔ 60 سے زائد کمپنیاں 4000 سے زیادہ جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے کرے گی انٹرویوز۔
ایکسپیرینس اور نان ایکسپیرینس امیدوار دونوں ہی دے سکتے ہیں درخواست۔ ٹرانسجنڈر کمیونٹی، بہرے، گونگے اور جسمانی طور پر معذور افراد کو بھی قابلیت کی بنیاد پر ملے گی ملازمت۔ چادر گھاٹ امپیریل فنکشن ہال میں صبح 9 تا 1 بجے تک ہوگا جاب فیئر کا اہتمام۔ اسنادات، بائیو ڈاٹا اور 2 سیٹ تصاویر کے ساتھ مرکز پر پہنچیں امیدوار۔ Springfields International School, spread on a modern 2-acre campus, offers excellence in education and holistic development through qualified and experienced teachers, well-equipped labs and sports ground, skills and tools to meet the challenges of technologically advanced world, social and Islamic values to reap a harvest of character. Admissions are open.